وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں. محترم حضرات، گردش ایام کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات بھی بڑی تیزی سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی وہ مسلمان ہی ہیں. انہی کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہے. مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر اعتبار سے ہر پہلو سے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والے اہل حدیث عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے. انگریزوں کے خلاف پنجہ آزمائی کرنے والے اور جامع شہادت نوش کرنے والے شیر دل انسان ٹیپو سلطان کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے. علماء صادق پور کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے، جن کے لاکھوں گھروں کو انگریزوں نے بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا اور لاکھوں علماء کو سولی پر چڑھایا. انہی کی قربانیوں کے پیش نظر نہرو نے کہا تھا علماء صادق پور کی قربانیوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سارے ہندوستان والوں کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. وطن عزیز کی آزادی میں اہل حدیثوں کی تاریخ کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ یہ وہ جماعت ہے
جس نے ملک عزیز کی آزادی کے لیے تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان کی۔ ڈاکٹر تارا چند نے کہا تھا در حقیقت اس ملک کی تاریخ اہل حدیث کی تاریخ ہے، کیونکہ اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جس نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے 8 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان کی ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے جن مسلمانوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی، آج انہی کی آزادی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت سی اے اے کا نفاذ عمل میں آیا اور این آر سی جیسے خطرناک ظالمانہ قانون کو تشکیل دینے کی باتیں ہو رہی ہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اب ملک میں اقلیتوں کو، مسلمانوں کو عدل و انصاف جیسے بنیادی حقوق سے محروم کر کے اس ملک کے آئین کی، اس ملک کے قانون کی، اس ملک کے دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اور ہم یہ بات جانتے ہیں ہندوستان میں مسلمان پہلے سے ہی ناخواندگی کا شکار ہیں، پہلے سے ہی مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں، مزید ان کو تعلیمی حقوق سے محروم کر کے حجاب کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اور اسلامی مدارس پر دہشت گردی کا الزام لگا کر یو پی اور آسام کے کئی علاقوں میں مدارس اسلامیہ کو یا تو منہدم کیا جا رہا ہے یا پھر بند کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم نوجوانوں پر دہشت گردی کا الزام لگا کر پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلم نوجوانوں کا ایک اچھا خاصا ایسا طبقہ ہے جو بلا کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے قید و بند کے صعوبتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھین کر ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی باتیں ہو رہی ہے، اور کئی آر ایس ایس کے لیڈروں نے مسلم مکت بھارت کا نعرہ بھی لگا چکے ہیں۔ محترم حضرات، یہ ظلم و ستم کی ایک طرف داستانیں تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مسلسل داغدار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد کے نام پر مسلمانوں کا ایک طرف قتل عام ہو رہا ہے تو کہیں دوسری طرف ہماری مسلم بہنوں کو مرتد بنا کر، ہندو بنا کر ان کا جنسی استحصال کیا جا رہا ہے۔ ملک میں ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ملک کے یہ نازک حالات ہمیں ابتدائے اسلام کی یاد دلاتے ہیں، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یاد دلاتے ہیں۔ اس وقت مسلمان کم تھے، مسلمان اقلیت میں تھے۔ کفار مکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بھی بلبلا اٹھی، مگر آخرکار نتیجہ یہی نکلا کہ چند ہی سالوں میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، اسلام کو اور اہل اسلام کو کامیابی عطا فرمائی۔ ملک کے نازک حالات میں مسلمانوں نے ہند کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے وجوہات تھے جن کی بنا پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کامیابیاں حاصل ہوئی، اور ان وجوہات کو، ان اسباب کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اپنے تمام مسائل کا حل مسلمانوں کو سیرت طیبہ میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی، امت محمدیہ کی ہر پہلو اور ہر گوشے کے اعتبار سے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، اسی لیے مسلمان کو چاہیے وہ ہر اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ ہندوستان کے حالات ہیں، اور یہی حالات بلکہ اس سے بھی کئی خطرناک حالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں پیش آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی۔ سب سے پہلی چیز،
ہر حال میں توحید کو لازم پکڑیں۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عزت مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ منصب کی وجہ سے یا مال و دولت کی وجہ سے عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عزت مقام عطا فرمایا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف توحید ہے، ایمان ہے، اسلام ہے۔ ورنہ اسلام سے قبل سرزمین عرب کو اگر دیکھا جائے تو عرب کی حالت کیا تھی؟ عرب انتہائی بدتر قوم تھی، یہ شرک میں، کفر میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار سے عاری قوم تھی، اور یہ انتہائی ذلیل و رسوا قوم تھی۔ مگر اس قوم نے اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے اس قوم کو عزت، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تھا لَقَدْ كُنَّا أَذِلَّا فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ لِغَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی تھی جب بیت المقدس کے عیسائیوں نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ کہہ کر لکھ بھیجا کہ اگر عمر بن خطاب آئیں تو ہم بیت المقدس کی چابیاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اپنے غلام کو لے کر، اونٹنی کو لے کر نکل پڑے۔ حالت یہ تھی کہ ان کے کپڑوں پر تقریباً 17 پیوند لگے ہیں۔ 23 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکمرانی کرنے والا خلیفہ، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خلیفہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اس حالت میں نکلا ہے، اس کے کپڑوں پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس کو جب پہنچتے ہیں تو بیت المقدس کے لوگ پریشان ہو کر کہنے لگے کیا یہ عمر بن خطاب ہیں جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ جیسے سپر پاور ممالک بھی ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کپا جاتے ہیں؟ کیا یہ عمر بن خطاب ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا اے امیر المومنین، کیا ہی بہتر تھا آپ اچھے کپڑے زیب تن کر لیتے تاکہ کفار کے دلوں میں آپ کا رعب دبدبہ بیٹھ جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف، کان کھول کر سن لو، یہ بات تم نے کہی، اگر یہ بات کو تمہارے علاوہ کوئی اور کہہ دیتا میں اس کو ایسی سزا دیتا وہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، یہ بات ہر مسلم نوجوان کو، ہر مسلمان کو ذہن نش کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف، کان کھول کر سن لو، لقد كنا اذلا فاعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة لغيره فاذلنا الله۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف، ہم ذلیل تھے، ہم مقہور تھے، مجبور تھے، مظلوم تھے، رسوا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ لِغَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر دوسرے چیزوں کے ذریعے سے عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا مسلمانوں کو جو عزت، مقام و مرتبہ ملا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اسلام ہے، نہ مال، نہ دولت، نہ منصب، نہ جاوا حشمت، نہ جاوا اجارہ داری، نہ زمین، صرف اور صرف اسلام، ایمان، دین ہی کی وجہ سے، توحید ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ساری کائنات میں عزت، مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک تاریخی خطبے میں انصار سے خطاب کر کے کہا یا معشر الانصار الم اجدکم ذلالا فہداکم اللہ بی وعالتا فاغناکم اللہ بی ومتفرقین فجمعکم اللہ بی۔ اللہ کے نبی نے انصار سے کہا
اے انصار کے لوگوں، کیا میں نے تمہیں اس حال میں نہیں پایا کہ تم گمراہ تھے؟ بس اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے ذریعے سے ہدایت دی۔ وعالتاً، تم فقیر تھے، محتاج تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے ذریعے سے غنی کر دیا۔ ومتفرقین، تم جدا جدا تھے، تمہارے درمیان اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ایک جگہ جمع کیا۔ محترم حضرات، اگر ہم بھی عزت، سر بلندی، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں تو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے توحید پر عمل کیا، توحید کو اپنے گلے لگایا، اسی طرح ہمیں بھی توحید کو اپنے گلے لگانا چاہیے، اور شرک پرستی سے، بت پرستی سے، قبر پرستی سے، بدعات، محدثات و خرافات سے، باطل افکار و نظریات سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تبھی ہم اللہ رب العالمین ہمیں عزت، مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کیا مطلب؟ مطلب ہے اگر تم دین کو صحیح طور پر سمجھ جاؤ، توحید کے مطابق زندگی گزارو گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توحید پر ثابت قدم رکھے گا۔ حضرات، حالات کتنے ہی پریشان کیوں نہ جائیں، کتنے ہی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں توحید پر ثابت قدم رہیں۔ آج جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس سے زیادہ خطرناک حالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام کی زندگی میں آئے، بلکہ کئی صحابہ اکرام کو اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر جان اور مال کو قربان کرنا پڑا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے پیٹھ پر اجڑی ڈالی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید کیا گیا، طائف میں بچوں نے آپ پر سنگباری کی اور آپ کے راہوں میں، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام برابر توحید پر ثابت قدم رہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہندوستان میں آج ہم 20 سے 25 کروڑ آبادی ہیں، اور ان میں 3 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو توحید سے آشنا ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثر آبادی توحید سے بالکل نابلد ہے، شرک، بدعات اور خرافات میں مبتلا قوم ہے۔ بھلا بتائیں، جو قوم شرک کے دلدل میں پھنسی ہے، جو قوم بندہ نواز کے چکر کاٹتی ہے، جو قوم غریب نواز کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھلا ایسے لوگوں کی مدد کیسے کرے گا؟ تو سیرت طیبہ سے ہمیں سب سے پہلا درس جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور عقائد کی درستگی ہی سے ہمیں عزت، مقام مل سکتے ہیں اور ہم عزت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ دوسری چیز، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھنا۔ محترم حضرات، ہندوستان کے حالات کے تناظر کے حساب سے یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے کہ مسلمان جذبات سے اور جلد بازی سے کام نہ لے، بلکہ نازک حالات کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دعوتی مشن جاری رکھیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام پر ہونے والے ظلم و ستم کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتے۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ابو جہل نے ان کو برہنہ کر کے تپتی ہوئی ریگ زار پر لٹا دیا ہے اور انہیں سزائیں دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ حضرات، آج جو پریشانیاں ہمیں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں محمد رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کو آئی۔ آج ہمیں تپتی ہوئی ریگ زار پر تو نہیں لٹایا جا رہا ہے، آج ہمارا قتل عام تو نہیں ہو رہا ہے، آج ہمارے گھروں کو اجاڑا تو نہیں جا رہا ہے،
آج ہمیں پریشان تو نہیں کیا جا رہا ہے, آج ہمیں جلا وطن تو نہیں کیا جا رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تمام چیزیں مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی نے آل یاسر کو خصوصی طور پر صبر کی تلقین کرتے ہوئے کہا, صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھرانے والو, صبر کرو, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. صبر کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کو بھی جاری رکھا اور صحابہ اکرام کو مختلف ٹولوں میں بانٹ دیا جو خفیہ طور پر دعوتی مشن کو آگے بڑھاتے رہے. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازاروں, میلوں اور دیگر مقامات پر جا کر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے. جب موسم حج آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے. لوگ ایک ایک کر کے اس طرح اسلام میں داخل ہوتے گئے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کچھ ہی سالوں میں کئی گھرانے اور کئی خاندان اسلام میں داخل ہوتے گئے. بقول شاعر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. سیرت طیبہ سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, ملک کے نازک حالات کے موقع پر مسلمانوں کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. نہ صرف صبر کرنا چاہیے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دعوتی مشن کو بھی آگے بڑھانا چاہیے, دعوت کا کام کرنا چاہیے. یاد رکھیں, ہندوستان میں ہماری بقا اسی وقت ممکن ہے جب ہم دعوت کا کام زور و شور سے کریں. جس دن ہم دعوت کا کام چھوڑ دیں, رسول اللہ کی طرف, اللہ کی طرف, اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دیں, تو ہندوستان سے مسلمانوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اسی لیے ملک کے نازک حالات کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے رہنا, اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھانا چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے اخوت و محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنا. محترم حضرات, اخوت و محبت, اتحاد و اتفاق, بھائی چارہ یہ قوم کی کامیابی کا راز ہے. آپسی اختلافات, بغض, دشمنی, حسد, نفرت یہ ہمارے کمزوری کا بنیادی سبب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اے لوگو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, لڑائی جھگڑا مت کرو, فتفشلوا وتذهب ريحكم, ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, اور تم صبر کرتے رہا کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت کریمہ میں جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری کمزوری کا بنیادی سبب ہمارے درمیان پایا جانے والا اختلاف ہے, دشمنی ہے, بغض ہے, نفرتیں ہیں, تعصب ہے, وہیں اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپسی اتحاد و اتفاق, اطیعوا اللہ و رسولہ, یعنی اللہ رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہی اتحاد و اتفاق قائم ہوگا. اس کے بغیر اتحاد و اتفاق قائم ہونا ناممکن ہے. محترم حضرات, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ریاست مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان پیار, محبت, اخوت, محبت, الفت, اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی کوشش کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہمیں اتحاد و اتفاق, اخوت و محبت, الفت کا حکم دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا, المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره, التقوى ها هنا, واشار الى صدره, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله, رواه مسلم کتاب البر والصلة والآداب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحاسدو, لوگوں حسد نہ کرو, دھوکہ نہ دو, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. اللہ کے بندو, تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم, مسلمان
دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ ذلیل کرے، نہ اسے حقیر جانے۔ التقوی ہا ہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تقوی یہاں ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمه وعرضه وماله، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال، اس کی عزت کو پامال کرنا حرام ہے۔ حضرات اگر اس حدیث مبارکہ میں ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر معاشرے میں پیار و محبت، الفت، اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے لیے کتنی بڑی کوششیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے۔ انہی کارناموں میں سے کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ سعد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے عبد الرحمن بن عوف، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں میرا مال 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا، آدھا حصہ تم لے لینا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم مجھے کہو دونوں میں جو پسند آئے میں اسے طلاق دے دوں گا، تم عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل و عیال مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھاؤ۔ لوگوں نے انہیں بنو قینقاع کے بازار کا راستہ دکھایا۔ تو یہ بھائی چارہ تھا۔ یہی بھائی چارہ ہندوستان کے مسلمانوں میں بھی پایا جانا انتہائی ضروری ہے۔ ایک مسلمان اگر پریشان ہے تو دوسرا مسلمان ایسا درد دل رکھنا چاہیے کہ وہ اپنا مال اس کے سامنے قربان کر دے۔ اگر وہ تجارت کے اعتبار سے پچڑا ہوا ہے تو اس کو تجارت لگا کر دے، اگر اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہوں تو اس کے لیے کھانے کا انتظام کرے، اگر وہ پریشان ہے تو اس کے پریشانی کو دور کرے، اگر وہ خیر خواہی طلب کرتا ہے تو اس کی خیر خواہی کی جائے۔ یہی آج ماحول ہے، یہی آج حالات کا تقاضا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان صلح بھی کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ریاست مدینہ تشریف لائے تو انصار کے 2 قدیم قبیلے اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 120 سال سے لگاتار جنگ جاری تھی۔ آپ اندازہ لگائیے گا ان کے دشمنی کا کیا عالم تھا۔ 120 سال سے لڑائی، ان کے درمیان نفرتیں، حسد اور خون ریز ان کے درمیان جنگیں جاری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح کروائی۔ اللہ اکبر! ان دونوں کی نفرتیں ختم، عداوتیں ختم، بغض ختم، حسد ختم۔ اب یہ دونوں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ہندوستان کے حالات کے پیش نظر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ باہم ایک ہو جائیں، دشمنوں کے خلاف ایک صف میں اتحاد و اتفاق کو قائم رکھیں، اور مسلمان اپنے درمیان الفت، محبت، اخوت، بھائی چارہ کو عام کریں۔ اسی وقت میں ہندوستان میں ہماری بقا ممکن ہے اور اسی وقت ہم ایک ہو سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، اہل وطن کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں مسلمان اقلیت میں ہے، یعنی کم ہے، اور غیر مسلم ہندو اکثریت میں ہے، بہت زیادہ ہیں۔ تو ہندوستانی مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کریں اور ان کے مذہبی عقائد اور اقدار کا لحاظ رکھیں، ان کے مذہب کو اور ان کے معبودان باطلہ کو گالیاں نہ دے، سب و شتم نہ کریں، انہیں برا بھلا نہ کہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم غیر اللہ کو گالیاں نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ لوگ بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے لگیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں
ہمیں ایک واقعہ بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو اسلام لانے کے لیے مجبور کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی جبر سے کام نہیں لیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ جو انسان کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کو قتل کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ سب سے بڑا جرم ہے. من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو انسان کسی ذمہ کو قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے محسوس کی جاتی ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے یہودیوں کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے دنیا میثاق مدینہ کے نام سے جانتی ہے. اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط لکھا کرتے تو بادشاہوں کی خدمت میں رواداری قائم کرنے کے لیے، الفت محبت پیدا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو تحفے تحائف بھی دیتے اور بادشاہوں کے جانب سے آنے والے تحفے تحائف کو قبول بھی کر لیتے. اس کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی اور مالی تعلقات بھی قائم کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ یہودی کے پاس 30 ساع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی. اس سے پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے ان کی عزت کیا کرتے تھے. مسلمانوں کو بھی، خصوصاً ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے، اپنے نرم گوئی کے ذریعے سے، اپنے نرم گفتگو کے ذریعے سے، اپنے جبہ و دستار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانے کی کوشش کریں، ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ رواداری کا معاملہ برتیں تاکہ ان کو اسلام سمجھنے میں آسانی ہو اور یہ اسلام کی طرف آ سکے. پانچویں جو چیز ہے وہ آخری چیز ہے، ہمیشہ پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور استعانت طلب کرنا. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر پریشانیاں آ جائے تو گھبرانے کی بجائے فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. یاد کیجئے جنگ بدر کو کفار مکہ 1000 کا لشکر جرار لے کر اہل مدینہ کو مٹانے کے لیے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کفار مکہ آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 313 کا لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کفار مکہ ان کی تعداد 1000، لشکر جرار اسلحے سے پوری طرح لیس، جنگی ساز و سامان لے کر آئے ہیں، گھوڑوں اور اونٹوں کی تعداد بھی بھرپور ہے، تیر تلوار نیزے سب کے سب بکثرت موجود ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو صحابہ میں کچھ بوڑھے، کچھ بچے اور کچھ جوان شامل ہیں. 313 کا لشکر، نہ گھوڑوں کی تعداد زیادہ، نہ اونٹوں کی تعداد زیادہ، نہ نیزے نہ تلوار. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدا ہو گئے، کیونکہ اچانک مصیبت پیش آئی، جنگ کی صورتحال اچانک آ گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ جو مٹھی بھر جماعت تھی میں اسلام کی بقا کے لیے لے کر آیا ہوں، اور اللہ تیرا وعدہ ہے اس قوم کو، اس جماعت کو فتح یابی عطا فرما. اگر یہ جماعت ہلاک ہو کر رہ گئی تو روئے زمین پر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر کے آسمان سے جبریل کی قیادت میں فرشتوں کو ارسال فرما دیتا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کامیابی عطا ہوتی ہے اور مشرکین کو ذلت اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے محمد یاد کرو، اے مسلمانوں یاد کرو، جنگ بدر میں تم ایک دم گری ہوئی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی. تو ہمیشہ پریشانی کے حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مدد طلب کرنی چاہیے.
آخر میں یہ گزارش ہے کہ ملک کے جو حالات بن رہے ہیں یا جو بنائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ان حالات کو دیکھ کر قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی آ کر رہے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں جو بتاتی ہے، ہمیں چاہیے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔